اب اگر کوئی شیعہ یہ کہے کہ چند صحابہ کرام کے علاوہ بقیہ سب منافق تھے، اس آیت کریمہ کو اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ صحابہ کرام کے عظیم الشان اور مقدس گروہ کے تعلق سے ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ نِعْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلًا۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مقدس گروہ ہے صحابہ کا کہ ہم نے ایمان کو ان کے لیے محبوب بنا دیا ہے۔ حبب الیکم الایمان، ایمان کو ان کے نزدیک محبوب بنا دیا ہے۔ محبت جانتے کسے بولتے ہیں؟ تعلق کی انتہا کو محبت بولتے ہیں، یہ لفظ یاد رکھو ہمیشہ۔ محبت کسے بولتے ہیں؟ تعلق کی انتہا، اسے محبت کہا جاتا ہے۔ کسی سے ربط کی انتہا ہو جائے، تعلق کی انتہا ہو جائے، تعلق کی انتہا کو، انتہائے تعلق کو محبت کہا جاتا ہے۔ یعنی ایمان سے ان کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس سے زیادہ اور کسی سے ان کا تعلق نہیں، یہ مطلب ہے حبب الیکم الایمان، ایمان سے انہیں اتنی زیادہ محبت ہے کہ اس سے زیادہ محبت اور کسی چیز سے انہیں نہیں ہے۔ اور ایک بات اور اللہ نے فرمائی کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر اے صحابہ ہم نے ایمان کو مزین کر دیا ہے۔ کپڑے کی مثال سے میں نے تقویٰ کو سمجھایا تھا کہ ایک میلے کچیلے کپڑے کو پہلے صابن سوڈا سے صاف کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں، اس کی تزئین کی جاتی ہے تو کپڑا بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو ایمان کے ذریعے ان کے دلوں کے میل کو صاف کر دیا، دوسرے ایمان کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی، اور یہی نہیں بلکہ ایمان کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ ایمان کی چادر پر، ایمان کے کپڑے کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر ایمان کے بیل بوٹے بنا دیے گئے ہیں، ایمان کی تزئین و آرائش کر دی گئی ہے۔ ایمان کے علاوہ انہیں کچھ اچھا نہیں لگتا۔ جیسے کپڑے کے اوپر بیل بوٹے بہت اچھے لگتے ہیں، ایسے ہی ان کے دلوں کے اوپر ہم نے ایمان کی تزئین اور آرائش کر دی ہے، ایمان کے علاوہ انہیں کچھ اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ ایک تو ایمان ان کے نزدیک محبوب، دوسرے ایمان کے علاوہ انہیں کچھ اور اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، مکروہ بنا دیا ہے، ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے لیے کفر کو، اللہ کی نافرمانی کو اور فسق و فجور کو، ایمان سے محبت کرتے ہیں، ایمان سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، کفر کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں، عصیان کو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں، فسق و فجور کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں۔ اور آخری ٹکڑا جس پر آیت کا اختتام ہے قابل غور ہے، اور یہی ٹکڑا پوری شیعیت کا رد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک ہم الراشدون، یہ لوگ راشد ہیں۔ اب راشد کی تفسیر کروں تو بات بالکل واضح ہو جائے، یہی ٹکڑا جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے پوری دنیا شیعیت کا رد اس میں موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے تھے بعد میں گمراہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راشدون کا لفظ استعمال فرمایا۔ ایک ہوتا ہے ضلالت، اس کے مقابلے میں آتی ہے ہدایت، اور ایک ہے غوایت، اس کے مقابلے میں آتا ہے رشد۔ ضلالت، آدمی گمراہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں یہ ضلالت کے راستے پر چل رہا ہے، یہ ضال ہو گیا۔ اب اگر وہ گمراہی کے اس راستے سے ہٹ کر سیدھے راستے پر آ جائے تو کہتے ہیں اس کو ہدایت مل گئی۔ رشد کسے کہتے ہیں؟
سیدھے راستے پر آ جانا، اور غوایت کسے بولتے ہیں جو اس کا اپوزٹ ہے؟ سیدھے راستے پر آ جانے کے بعد گمراہ ہو جانا۔ ایک ہے کہ ابھی سیدھے راستے پر آیا ہی نہیں، گمراہ ہے، اس کے بعد اسے ہدایت ملی، اور ایک ہے سیدھے راستے پر آ جانے کے بعد گمراہ ہو گیا، تو اس کے لیے غوایت کا لفظ آتا ہے جو رشد کا اپوزٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں وہی لفظ رشد استعمال فرمایا، اولئک هم الراشدون۔ صحابہ کرام نے جب ہدایت قبول کر لی تو زندگی بھر وہ اس راستے سے نہیں ہٹے، گمراہ نہیں ہوئے وہ، اس لیے کہ رشد کا اپوزٹ غوایت آتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھٹک جانا۔ تو جب اللہ نے انہیں راشد کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے انہوں نے ہدایت قبول کی مرتے دم تک ہدایت ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی۔ اولئک هم الراشدون پوری دنیا شیعیت کا رد ہے۔